ایک پہر دن چڑھے ہم ڈیرے سے عیسیٰ جان کے ساتھ روانہ ہو رہے تھے۔ ہم اپنی رضامندی سے جا رہے تھے، لیکن لگتا تھا کہ اگر رضامندی نہ ہوتی تو بھی ہمیں جانا ہی پڑتا۔ یہ عیسیٰ جان کی فرمائش تھی اور حکم کا درجہ رکھتی تھی۔ معلوم نہیں اس پتھر میں فنون لطیفہ سے شغف کی یہ جونک کیسے لگی ہوئی تھی کہ وہ عباس خان کو اپنے ساتھ لے جانے کا ارادہ کر بیٹھا تھا۔ کبھی کبھی یہ بھی شک ہو رہا تھا کہ کہیں یہ کوئی چکر ہی نہ ہو۔ بعیدست قیاس نہیں تھا کہ عیسیٰ جان کو ہم پر کسی طرح کا شبہ ہو چکا ہو۔ یہ علاقہ اس کی عملداری میں آتا تھا اور یہاں پائے جانے والے کسی بھی مشتبہ فرد کو چھان بین کے لیے اپنے ساتھ لے جانے کا حق اسے حاصل تھا۔ بہرحال کچھ بھی تھا، اب ہمیں اس کے ساتھ جانا تھا۔ بوقت روانگی میرے ذہن میں بار بار نجو کا خیال آ رہا تھا۔ پاوندہ بستی سے آتے ہوئے میں نے نجو کے سلسلے میں سردار بشر گل سے 48 گھنٹے کی مہلت مانگی تھی۔ یہ مہلت اب گزر چکی تھی، تاہم مجھے امید تھی کہ سردار میرا انتظار کرے گا۔ ہم ڈیرے سے روانہ ہوئے تو عیسیٰ جان کے ساتھ 2 اور افراد بھی تھے۔ ان میں ایک وہی سرخ آنکھوں والا پوٹوہاری تھا۔ اس کا نام راجہ رحیم معلوم ہوا۔ راجہ رحیم کے تنومند گلے میں چاندی کا ایک لاکٹ تھا۔ اس میں ایک معروف سیاسی پارٹی کے اعلیٰ سربراہ کی تصویر لگی ہوئی تھی۔ مجھے یاد آیا کہ اسی پارٹی کے رہنماؤں کی تصاویر میں جاگیردار قادر زمان کے ڈرائنگ روم میں بھی دیکھ چکا ہوں۔ یہ پارٹی چند برس پہلے تشکیل دی گئی تھی اور اس کا پرجوش سربراہ استبدادی نظام کو تیوبالا کرنے کا ولولہ انگیز نعرہ لے کر میدان میں کودا تھا۔ یہ پارٹی بڑی تیزی سے زیریں سطح تک منظم ہو گئی تھی اور عوام الناس اس کے نعروں سے متاثر ہو رہے تھے۔ حکومت وقت کے لیے یہ پارٹی اور پارٹی کا سربراہ سب سے بڑا چیلنج تھے۔ ڈیرے کے احاطے سے پھوٹنے والی تنگ دراڑ سے گزر کر ہم کھلی جگہ پر آ گئے۔ میرا یہ اندازہ درست ثابت ہوا کہ عیسیٰ جان یہاں گھوڑے پر آیا تھا۔ اس کا نہایت صحت مند مشکی گھوڑا ان 3 گھوڑوں میں سے ایک تھا جو رات میں نے غلام خان کے تعاقب میں روانہ ہونے سے پہلے دیکھے تھے۔ مشکی گھوڑا عیسیٰ جان نے سنبھال لیا۔ باقی 2 گھوڑوں میں سے ایک پر میں اور عباس خان سوار ہو گئے، جبکہ دوسرے گھوڑے پر عیسیٰ کے دونوں ساتھیوں نے سواری کی۔ باز والا پنجرا عیسیٰ جان کے گھوڑے پر تھا۔ پنجرے کے گرد ابھی تک کپڑا لپٹا ہوا تھا۔ ڈیرے سے تقریباً 2 میل آگے جا کر ہمیں گھوڑوں سے اترنا پڑا۔ یہاں دشوار چڑھائی تھی۔ چڑھائی چڑھ کر ہم بلندی پر پہنچے تو مجھ پر ایک حیرت انگیز انکشاف ہوا۔ پھلاہی اور کؤ کے درختوں سے ڈھکی ہوئی ایس کی شکل کی کھائی اب ہمارے بائیں ہاتھ کوئی 1 میل پیچھے رہ گئی تھی۔ اب ہم گنجان درختوں والے نہایت دشوار گزار علاقے میں داخل ہونے والے تھے۔ جب ہم نے دوبارہ گھوڑے سنبھالے تو مجھے اور عباس خان کو علیحدہ علیحدہ گھوڑے پر بٹھایا گیا۔ میں پوٹوہاری راجہ رحیم کے پیچھے بیٹھا تھا، جبکہ عباس خان دوسرے شخص کے پیچھے۔ مزید حیرت کی بات یہ ہوئی کہ ہم دونوں کی آنکھوں پر پٹیاں باندھ دی گئیں۔ یہ پٹیاں راجہ رحیم ڈیرے پر سے ہی لے کر آیا تھا۔ پٹی بندھواتے وقت میں نے سوالیہ نظروں سے عیسیٰ جان کی طرف دیکھا تو وہ بولا، گھبراؤ مت یار، تمہیں بارڈر پار نہیں کرا کے لے جائے گا، ادھر ہی رکھے گا۔ ہم ڈاکو لوگ ہیں، ذرا چھپ چھپا کر رہتا ہے، تم جیسے شکاری لوگ جانور کے پیچھے بھاگتا ہے، یہ خاصدار اور ملیشیا والا ہماری بو سونگتا ہے۔ لیکن آپ کو ہم سے کیا خطرہ ہے؟ ہم کو اپنے سائے سے بھی خطرہ ہوتا ہے لالے کی جان، عیسیٰ جان نے جواب دیا۔ بند آنکھوں کے ساتھ ہمارا سفر دوبارہ شروع ہو گیا۔ آنکھیں بندوانے سے پہلے میں نے اچھی طرح اطراف کا جائزہ لے لیا تھا۔ اب میں کوشش کر رہا تھا کہ سمتوں کو یاد رکھ سکوں۔ تقریباً 1 میل تک ہم نے شمال مشرق کی طرف سفر جاری رکھا، پھر 2 موڑ آئے اور ہمارا رخ شمال کی جانب ہو گیا۔ یہاں آ کر راستہ ایک دم دشوار ہو گیا۔ ہم گھوڑوں سے اتر آئے اور پیدل آگے بڑھنے لگے۔ یہ پیادہ سفر زیادہ طویل ثابت نہ ہوا اور ہم کسی سرنگ یا ایسی ہی نیم تاریک جگہ سے گزر کر درختوں کے ایک گھنے جھنڈ میں داخل ہو گئے۔ یہاں قریب ہی کوئی جھرنا گرتا تھا اور لوگوں کے ہنسنے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ یہاں ہماری آنکھوں پر سے پٹی اتار دی گئی۔ میں نے قریب و جوار پر نگاہ ڈالی۔ بے شک ہم عیسیٰ جان کے ڈیرے پر پہنچ چکے تھے۔ یہاں خضرو داڑھیوں، کرخت چہروں اور شرابی آنکھوں والے کئی افراد نظر آئے۔ ان میں سے بیشتر سامنے چشمے پر نہا رہے تھے اور کپڑے دھو رہے تھے۔ 2 طویل رسیوں پر درجنوں شلواریں، قمیضیں اور چادریں جھول رہی تھیں۔ ان میں مجھے 2-3 زنانہ لباس بھی نظر آئے۔ سامنے ایک پتھریلی دیوار پر گولیوں کے ان گنت نشانات تھے۔ غالباً یہاں نشانے کی مشق کی جاتی تھی۔
کھلاہی، چنار اور میمیانی کے گھنے درختوں میں پتھریلی دیواروں والے کوئی درجن بھر کوٹھے نظر آ رہے تھے۔ یہاں ایک استبل نما احاطے میں 15-20 گھوڑے اور چند خچر بھی بندھے تھے۔ اس استبل کی دیوار پر اپلے لگائے گئے تھے۔ یہ اپلے اس بات کا ثبوت تھے کہ یہاں گائے بھینس بھی پائی جاتی ہے۔ ہمیں نیچی چھت والے ایک کمرے میں لے جایا گیا۔ زمین پر بہت میلی چٹائی بچھی تھی۔ دیواروں پر چند کلہاڑیاں آویزاں تھیں۔ یہاں پہنچ کر راجہ رحیم نے ہم سے رائفلیں لے لیں۔ ایک بار پھر میرے ذہن میں رینگتے ہوئے خدشات پھن پھیلا کر پھنکارنے لگے۔ کہیں عیسیٰ جان ہم سے چوہے بلی کا کھیل تو نہیں کھیل رہا؟ عباس خان کی خوش الہانی اپنی جگہ، لیکن اتنے اہتمام سے ہمارا یہاں لایا جانا اندیشوں کا جواز پیدا کر رہا تھا۔ ان اندیشوں کے ساتھ ساتھ ذہن میں ایک عجب طرح کی سنسنی بھی بھری ہوئی تھی۔ یہ سنسنی پہاڑی ریسٹورانٹ والے ڈیرے سے روانہ ہوتے ہی رگوں میں سرایت کر گئی تھی اور اب پورے جسم کا احاطہ کر چکی تھی۔ اس سنسنی کا منبر و محور شنکر چکرا تھا۔